السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دلاور بھائی بالنگا ضلع کولہاپور کے تمام مسلمانوں سے ایک عزیزانہ درخواست کر رہا ہوں۔ ایک ضلع کے ذمہ دار ہونے کے ناطے یہ بات آپ کے سامنے آنا ضروری بھی ہے کہ اللہ کا شکر ابھی 25 تاریخ سے رمضان کا مہینہ وہ ہمارے لیے تو مبارک مہینہ ہے، وہ شروع ہو رہا، اور پھر یہ ایک بری بیماری پوری دنیا پر بھی چل رہی ہے۔ اب اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو حکومت والوں نے، پرشاسن نے، اپنے کولہاپور ضلع کے پولیس والوں نے بھی، اور اپنے شہر اور ذمہ دار ہمارے مسلم بلڈنگ کے اور تمام علماء حضرات بھی، اور اس بات کی یعنی کوشش ہو رہی ہے کہ جو حکومت کی طرف سے جو کچھ نیم آئے ہیں اس کو ہم کو بھی کرنا ہے، ویسے رہنا بھی ہے۔ رہی دوسری بات، ابھی یہ رمضان کا مہینہ، پھر ہم لوگوں کی عادت ہے تراویح کی اور مسجدوں میں جانے کی، لیکن اس وقت اس کو شریعت بھی منع کر رہی، علماء کی طرف سے بھی پابندیاں لگ رہی، ذمہ دار بھی، اور اپنے اس ملک میں رہتے ہیں تو ملک کے حکمرانوں کی بات بھی ماننا ضروری ہے۔ اب رہی بات یہ تراویح کا مسئلہ، اب اس کے لیے اپنے مفتیوں نے، علماء نے جو کہا ہے کہ نمازوں کو تو اب تو جمعہ بھی گھروں میں پڑھی جا رہی ہے، نمازیں بھی گھروں میں پڑھی جا رہی ہیں، تو یہ تراویح کی نماز بھی اپنے اپنے گھر میں جتنے ہمارے لوگ ہیں، بھائی ہیں، بچے ہیں، باہر کا کوئی آدمی ہمارے گھر میں آئے گا نہیں۔ اور اللہ نے ایک موقع اچھا دیا ہے کہ گھر کے ہم لوگ جماعت سے 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہماری ماں بہنیں بھی ہمارے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح پڑھ سکتی۔ رہی دوسرا مسئلہ رہا یہ کہ افطار، اب افطاری کی تو عادت لگی ہوئی ہے مسجدوں کے، وہاں ماشاءاللہ فل مجمع بھرتا ہے، لیکن اب تو افطاری بھی ہماری ماں بہنوں کے ساتھ اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کے ساتھ میں، افطاری بھی ہمارے گھروں میں، سحری بھی ہمارے گھروں میں، اور پورا یہ لاک ڈاؤن ختم ہونے تک ہم اپنے گھروں میں ابھی تک تو بیٹھے ہیں، لیکن یہ رمضان کا ایک بہانہ بنا کر ہم روڈ پر گھومنا پھرنا، اب خریدی تو کچھ بھی نہیں۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ ایک موقع یہ اچھا ہے، گھروں میں رہ کر تعلیم ہے، پھر اپنے حضرت کے طرف سے وہ ایک سورہ نوح پڑھنے کے متعلق بھی بات آئی ہے، اجتماعی دعا بھی کرو، سورہ نوح بھی پڑھو، اپنے حافظ صاحب بھی اس بات کو بول رہے ہیں۔ تو یہ جب اپنے بزرگوں کی طرف سے باتیں آ رہی تو اپنے عقل اس میں چلانا نہیں۔ اب بات سننے میں آ رہے ہم 15-20 جمیں گے، پڑھیں گے، کسی کے ٹیرس پر، کسی کے گھر پر، کسی کے گوڈاؤن میں، تو یہ بالکل تم نہیں کرنا۔ اور سمجھو اگر تم نے کر لیا اور پولیسوں کے دھیان میں آ گیا اور پکڑ لیے تو کیسز بھی ہوگی اور پھر بدنامی بھی۔ ساری باتوں کا دھیان کرتے ہوئے یہ اللہ کا شکر ہے، آپ حضرات سے یہ گزارش میں کر رہا ہوں۔ اور دیکھو اس میں ایک بہت بڑے نیکی کا کام یہ بھی ہے کہ اڑوس پڑوس والوں کی طرف دھیان دو نا، غریبوں کی طرف۔ ساری دنیا کیا کیا تقسیم کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کیا کیا دے رہے ہیں، گھر پوچھ ہو رہا ہے، راشن بھی۔ اب کئی لوگ گھر پر بیٹھے ہیں تو کمائی کچھ نہیں، تو اب یہ گھروں پر دھیان بھی دے دو، پورے اپنی زکوٰۃ بھی، اب جہاں مدارس کو دے رہے تھے وہاں بھی دینا ہے، اپنے مسجد والوں کو بھی دینا، اور امداد بھی اور زکوٰۃ بھی، اور یہ ساری باتوں کا اس وقت میں اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یعنی کیا کہے کہ ہماری حفاظت کے لیے پورے ڈاکٹر حضرات بھی، نرسز بھی، اور پورا پرشاسن اور پوری پولیس بھی۔ اب دیکھو وہ بیچارے اپنی جان خطرے میں ڈال کر، سننے میں آیا کہ وہاں کئی یعنی وہ پیپر والے وارتار والوں کو جو ہو گیا، یہ بیماری لگ گئی، اب بیچاروں کی جان خطرے میں ہے، لیکن ہماری کوشش کے لیے وہ بیچارے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں اور دھیان دے رہے ہیں۔ تو ہمارا کام بھی ہے کہ انشاءاللہ جو ہے ان کا ساتھ دے دیں، اور ہمارے دعا میں بھی ان کے شفا کے لیے، تندرستی کے لیے، اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے، سارا عالم کا جون سے بھی مذہب کے لوگ ہیں، وہ اللہ کا عیال ہے، ان کے لیے بھی دعائیں کرنا ہے۔ اور جو بیمار ہو گئے، اللہ کا شکر ہے کہ اپنے علاقے میں، ضلع میں تو ماشاءاللہ آج کے اخبار میں بھی بات آ گئی کہ ہمارا ضلع اس میں سے نکل رہا ہے۔ اب اللہ کا شکر ہے، جو بیمار ہیں تو وہ بھی جلدی ان کو بھی اللہ شفا دے وے، تندرستی بھی دے وے، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ لیکن ذرا سا جیسے اپنے بزرگوں اور ذمہ دار اور حکومت کے لائن سے جو باتیں آ رہی، اللہ پاک تمہیں مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما لے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔